السلام علیکم۔ آج ہم جملہ اور اجزائے جملہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنا موضوع شروع کروں، آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا کر آل کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جملہ بامعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جس کو پڑھنے یا سننے سے کوئی بات سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جملہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جب بھی آپ جملہ بنائیں تو الفاظ کو جوڑتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ آپ کے الفاظ بامعنی ہو۔ بے معنی الفاظ کو استعمال کر کے آپ جملہ بنائیں گے تو وہ جملہ نہیں بنے گا، غلط ہوگا۔ جملے کے اجزاء، اجزاء کا لفظی معنی ہوتا ہے حصے۔ جملے کے دو اجزاء ہیں، یعنی دو حصے ہیں۔ نمبر 1 مسند، نمبر 2 مسند علیہ۔ مسند جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے، قواعد کی زبان میں اس کو مسند کہتے ہیں۔ جیسے سارہ سکول جاتی ہے، پھول زرد ہے، شکیل بہت سمجھدار ہے۔ ان جملوں میں سکول جانا، زرد اور سمجھدار مسند ہیں۔ مسند علیہ جملے میں جس شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہو اسے قواعد کی زبان میں مسند علیہ کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں سارہ، پھول اور شکیل مسند علیہ ہیں۔ جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہو وہ مسند ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں بیان کیا جائے، جس کے بارے میں بتایا جائے، یا جس شخص یا جس چیز کے بارے میں جس کے متعلق بتایا جائے وہ مسند علیہ کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے جملہ اور اجزائے جملہ کے بارے میں پڑھا۔ ہم اگلی ویڈیو میں جملہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مزید اچھی اور اردو کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔